آپ کو پتہ ہے ناسا کا قیام ہوا 1958 میں. پاکستان نے پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا 1961 میں. تو اب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے. رہبر نام کے سیٹلائٹس پاکستان نے بھیجے اور وہ ناسا کے اپولو مشن کا حصہ تھے. جلدی ایک مون مشن ہے جس میں انشاءاللہ میرا کنٹریبیوشن ہوگا جو ہم بھیج رہے ہیں. وہ چیزیں چل رہی ہیں اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جلد ہی مریخ پہ بھی انشاءاللہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جن پہ میں انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کر پاؤں گا. میرا تعلق بلیدہ سے ہے جو کہ ایک قصبہ ہے تربت کے قریب, اور گوادر بھی وہاں پر زیادہ دور نہیں ہے. ابتدائی تعلیم وہاں سے, وہاں کے پبلک اسکول سے. پھر میں نے کراچی کا رخ کیا, لیاری سے میں نے میٹرک کی ہے, اور بیچلرز جو ہے میرا وہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے ہے جہاں میں نے میٹلرجی اور مٹیریلز انجینئرنگ میں بیچلرز کیا تھا. دنیا کے بہت ساری یونیورسٹیز میں میں نے وقت گزارا ہے, اور 2016 کے بعد سے میں یونیورسٹی آف کیمبرج کا حصہ ہوں. ابھی میں بطور سینئر ریسرچ سائنٹسٹ اور سینئر ٹیچنگ فیلو کے وہاں پر کام کر رہا ہوں. میرا کام زیادہ تر مٹیریلز ڈیولپمنٹ میں ہے. میں نئے نئے مادے مٹیریلز بناتا ہوں. آج کل جو مادے جو مٹیریلز میں بنا رہا ہوں وہ اسپیس ٹیکنالوجیز کے لیے بنا رہا ہوں, اور اسپیس کرافٹس کے لیے, سیٹلائٹس کے لیے. اگر میں آپ کو مثال دوں, اگر ہم مارس پہ قیام کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاند پہ قیام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایسے آلات اور ایسے مٹیریلز کی ضرورت ہوگی جن کو ہم استعمال کر کے وہاں پر قیام بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو اکثر چیزیں اچیو کرنے کی ہیں سائنسی دنیا میں, وہ میں نے ابھی اچیو کرنی ہے انشاءاللہ, اور صرف آغاز ہے اس سفر کا. مشکل تو ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی شبہ نہیں, کوئی بھی شک نہیں ہے, لیکن کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں, انسان کو اپنی پوٹینشلز کو, اب صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم وہ شے ہے جو کہ ایک انسان کے اندر سے اس کے صلاحیتوں کو اجاگر کرے, جو کہ ایک انسان کے اندر سے اس کی سکلز کو, اس کی اندرونی صلاحیتوں کو, انٹرسٹس کو باہر نکالے, نکھارے, اور ایک انسان کو اس کام میں لگا دے جس کا وہ ماہر بن سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ناسا کا قیام ہوا 1958 میں. پاکستان نے پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا 1961 میں. تو اب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے. رہبر نام کے سیٹلائٹس پاکستان نے بھیجے, اور وہ ناسا کے اپولو مشن کا حصہ تھے, کیونکہ وہ سیٹلائٹس بھیجی گئی تھیں اسپیس کے انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے, تاکہ جو اپولو کا مشن جب جائے تو ان کے پاس ڈیٹا ہو اور مواد ہو اپنی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے اور چیزوں کو انیبل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تو اپولو مشن میں ہاتھ تھا, پاکستان کا چاند پہ انسان کو پہنچانے میں ہاتھ تھا. ان شارٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں, ہم یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ یہ وہ کام کریں جو دنیا میں بھی ہو رہے ہیں. ول پاور کی بات ہے, انرجیز کو ڈائریکٹ کرنے کی بات ہے, رائٹ لوگوں کو رائٹ جاب پہ لگانے کی بات ہے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر فیسلٹیز کا فقدان تو ہے, لیکن اپورچونیٹیز کی بات کی جائے تو وہاں کے جو بچے ہیں, جو انٹرسٹ اور جو ان میں ایک پیاس پائی جاتی ہے علم کے حصول کے لیے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس تاریخ میں اور کہیں بھی میں نے وہ انٹرسٹ, وہ جذبہ نہیں دیکھا تعلیم کے لیے. تو یہ ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو انرجی وہ لگانے کے لیے تیار ہیں اس کو ہمیں ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنا اسکول قائم کر رہا ہوں اپنے گاؤں میں بلیدہ میں, اور اسی ماڈل کو انشاءاللہ ہم ریپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں بلوچستان کے دیگر علاقوں میں. تو ہمارا جو اسکول ہوگا وہ نئی لرننگ سسٹمز پہ بیس ہے, وہ ہے پرابلم بیسڈ لرننگ, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. اس سلسلے میں ہم امریکہ کے کچھ اسکولوں سے بھی مدد لے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میں برطانیہ میں ہوتا ہوں تو وہاں کے بھی کچھ اسکولوں سے ہم مدد لے رہے ہیں.